1568 تک رینیسانس کے اثرات انگریزوں میں سرایت کر گئے اور انہوں نے ایک قومی صورت اختیار کر لی۔ رینیسانس اٹلی سے شروع ہوئی اور اس لیے یہ جہاں بھی پہنچی وہاں کے ادب پر اٹلی کے ادب کا اثر نمایاں رہا۔ انگلینڈ میں اس اثر کو قبول کرنے میں پہلے تو تذب ذب ہوتا رہا، پھر اس نے اسے اپنا ہی لیا۔ مخصوص اٹالین لٹریچر کے انگریزی میں ترجمے ہوئے اور ان سے قومی ادیبوں اور عوام نے استفادہ کیا۔ پرانے رومن ادیبوں کے جو جدید اٹلی میں بہت اہم ہو گئے تھے، جیسے کہ پلوٹارک ہو گیا، مونٹین ہو گیا، ان کے جو ترجمے تھے بہت زیادہ مقبول ہو گئے۔ سر تھامس نارتھ نے پلوٹارک کا ترجمہ 1579 میں کیا اور مونٹین کا جان فلور نے 1603 میں کیا، یعنی 1603 میں کیا۔ یہ دونوں ترجمے عوام پر اور عوام سے تعلق رکھنے والے ادیبوں پر مثلاً شیکسپیئر پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئے۔ اس دور کے اکثر شاعر اور ادیب اٹالین اور یونانی زبان سے واقف نہ تھے اور وہ قدمہ کے کلام سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے تھے، مگر قدمہ کو وہ اٹالین اور فرینچ زبان کے ترجموں میں پڑھ سکتے تھے۔ پھر بھی اس دور میں اٹلی کا اثر زیادہ گہرا تھا۔ اٹلی کا سفر اور اٹلی کی کتابیں اس دور میں اتنی ہی اہم ہو گئی تھیں جتنی ہمارے ہاں انگلستان کا سفر اور انگلستان کی کتابیں۔ انگریز نے اٹلی کے لوگوں کی طرح بننے کی صاف کوشش کی۔ حد یہ تھی کہ کاستیلیونے کی ایک کتاب ہے جس کو بولتے ہیں ایل کارتھیجیانو، یا کہا جائے کہ دا کورٹیئر کا ترجمہ ہوا تاکہ جوان لوگ اٹلی کا درباری رخ رکھاؤ سیکھیں۔ اٹلی میں اس وقت قصوں کی کتابیں بہت عام تھی اور بوکیچیو، سینتھیو یا اسٹراپارولا وغیرہ کے قصے انگریزی میں بڑے مقبول ہوئے۔ ان کے مزاحیہ، حزنیہ اور اکثر اریان قصے ڈراموں میں استعمال ہوئے۔ ان میں عشق، محبت، جنگ، کشت خون اور غم کے حالات نے انگریزوں پر بڑا اثر کیا۔ اگر عہد الزبتھ کے ڈراموں میں سے ان قصوں کا اثر ہٹا لیا جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ عام طور پر اخلاقیات کے جذبے کے تحت انگریزوں نے اٹلی کی برائی تو کی، مگر شعوری طور پر اس کے ادب کو اپنایا اور لاشعوری طور پر اس کی تہذیب پر چلے۔ مگر انگریز ہمیشہ اپنی قومی انفرادیت پر ناز کرتا رہا اور اس کے ادب کا عروج بھی بیرونی اثرات سے زیادہ قومی جذبے کے تحت ہوا۔ 1578 میں فرانسس ڈریک نے تمام دنیا کا سفر کیا۔ 1589 میں اسپینش فوجی بیڑے پر فتح پائی۔ انگریزوں کو اپنی بڑھتی ہوئی طاقت اور اپنی خوشحالی پر غرور ہوا اور دل میں یورپ بھر سے زیادہ اہم ہو جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مذہب نے جو نوعیت اختیار کر لی اس نے بھی قومی جذبے کو تقریب دی۔ پروٹسٹنٹ مذہب نے پوپ کی حکومت یعنی روم کے کلیسا سے آزادی دی۔ دوسرے یورپین ممالک سے تعلقات میں یہ فرق آ گیا کہ سر فلپ سڈنی نے یورپ کے ایک فیڈریشن کا تصور پیش کیا جس کی صدارت انگریز کرے۔ عیسائیت کو بھی انگریزی رنگ دیا گیا۔ للی نے ایک جگہ لکھا کہ خدا انگلینڈ کا خاص طور پر محافظ ہے، اور پھر یہ کہا کہ انگریزوں کا خدا ہی خدا ہے۔ انگریز ہمیشہ سے عیسائیت سے زیادہ اپنے قومی رسم و رواج کے فالورز رہے۔ اب ان کی کھیل تماشوں میں دلچسپی بہت بڑھ گئی۔ ہیومنزم ان کی فطرت کے موافق آ کر بیٹھی۔ الزبتھ نے پروٹسٹنٹ مذہب کا بڑے شان و شوکت سے اعلان کیا۔ 1564 میں پارلیمان نے الزبتھ کو قومی چرچ کا سربراہ قرار دیا اور اس طرح مذہب اور قوم دونوں کا وہ استعارہ ہوئی اور اس کی شان و شوکت قوم کی شان و شوکت نظر آئی۔ قومیت کا جذبہ رینیسانس نے ابھارا تو تھا، مگر جس حد تک یہ انگلستان میں ابھرا ویسا کہیں اور نہ ابھر سکا۔ ادب پر اس کا یہ اثر ہوا کہ اسپینسر، لیلی، سڈنی جیسے لوگ ادب کو ایک نئی صورت دینے کے لیے رہبروں کی طرح سامنے آ گئے۔ قومی جذبہ ہی شاعروں کی ترقی کا باعث ہوا۔ انگریز نے سیاسی ترقی پانے کے بعد دیکھا کہ اس کی شاعری اٹلی اور فرانس کی شاعری سے بہت زیادہ پیچھے تھی اور اس نے طے کیا کہ اس کی شاعری کو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ پیسٹرول، ایپک، کامیڈی، ٹریجڈی، لیرک،
رومانس اور تاریخ و فلسفہ میں دخل دیا اور قومی جذبے کی مدد سے ہر ایک میں کامیابی حاصل کی۔ رینیسانس کے اثر سے ادب کا ایک بہت ہی اونچا نظریہ قائم ہو گیا تھا۔ اس کے مطابق شاعر سے زیادہ اہم کوئی اور عالم یا فنکار نہ تھا۔ سیڈنی نے شاعر کو پیغمبر اور ولی کہا اور مورخ اور فلسفی سے زیادہ اونچی جگہ دی۔ اپنی این اپولوجی فار پوئٹری میں جو 1586 میں شائع ہوئی، یہ نظریہ پیش کیا کہ شاعر ہی وجدان ڈیوائن انسپریشن کے زیر اثر لکھتا ہے اور شاعری کو تمام علوم کا مالک بنایا۔ ایڈمنڈ اسپینسر کی شاعری پر سڈنی کے نظریے کا گہرا اثر رہا۔ شاعری کا یہ اعلیٰ تصور رینیسانس کے ساتھ آیا تھا، مگر انگریزی شاعروں میں سے ہر ایک نے اس تصور کو جس طرح زور سے دہرایا ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا۔ شاعر کے لیے علم اور اخلاق بھی ضروری ٹھہرایا گیا، مگر حسن سے شغف کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ حسن نے خدا کی جگہ لی اور شاعر اس کا پیغمبر نظر آیا۔ پوری قوم کا یہی عقیدہ ہو گیا اور شاعر ہونا سب سے زیادہ باعزت ہونا مانا گیا۔ ہر شخص نے شاعر ہونے یا شاعر کے قریب آنے کی کوشش کی۔ ہر شخص کا مزاج شاعرانہ ہو گیا۔ یہ نفسیاتی اثر دربار سے ملا اور عوام میں پھیل گیا۔ ہر علم اور ہر صنف سخن شاعرانہ ہو گئی۔ ہر فرد کو اپنی انفرادیت کا پورا حق ادا کرنے کی آزادی ملی۔ بیرونی اثرات اور قومی روایات کے باوجود ہر فرد نے زبان اور عروض کو اپنی طرح استعمال کرنا شروع کیا۔ اب تک انگریزی زبان کی کوئی قواعد نہیں لکھی گئی تھی۔ الفاظ کا صرف اور جملوں کا نحو مقرر نہ تھا۔ نئے الفاظ بڑی آسانی سے بنائے جا رہے تھے۔ عروض آزاد تھا۔ شاعروں نے اسے اپنے مزاج کے موافق ڈھالنے میں آسانی محسوس کی۔ اگر اس دور میں عروض کی جدتوں کی طرف نظر کی جائے تو دماغ چکرا جاتا ہے۔ انگریزی شاعری میں قاعدوں کے بغیر ہی چلنے کی صلاحیت آ گئی تھی۔ شاعری اعلیٰ ترین منازل طے کر چکی تھی اور قاعدے واضح کرنے کا کام آنے والی زیادہ منطقی نسلوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔